نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ یہ نشانی کب پوری ہوئی ہے؟ یہ نشانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ 18 ہجری میں، سن 18 ہجری میں شام، ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کا نام امواس ہے، ایک بستی ہے امواس، تو وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی 18 ہجری میں۔ طاعون یعنی پلیگ جو بیماری ہے، کنٹیجیس بیماری ہے، متعدی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور مہلک بیماری ہے، اسے طاعون کہتے ہیں۔ تو طاعون امواس کے نام سے یہ بیماری مشہور ہوئی۔ یہ واقعہ مشہور ہوا کہ امواس میں جو طاعون کی بیماری پھیلی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 18 ہجری میں، تو یہ ایسی بیماری تھی کہ اس میں تقریباً 25,000 مسلمان شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے، اور جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو یہ بہت زبردست بیماری پھیلی تھی اور کئی لوگوں کی اس میں موت ہو گئی تھی۔ تو محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جس میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ایسی بیماری ہوگی جو قعاص الغنم کی طرح ہوگی۔ تو پلیگ میں، طاعون میں بھی جو اثر پڑتا تھا یا پڑتا ہے مریض کے اوپر، وہ یہی ہے کہ ایک زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے، جس سے ایک سیال لکوڈ مادہ نکلتا ہے، جس طرح قعاص الغنم والی بیماری میں، جو بکریوں میں جو بیماری ہو جاتی ہے، اس میں بھی ایک لکوڈ کی شکل میں مادہ نکلتا ہے، اسی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بہت تیزی سے موت ہو جاتی ہے، یعنی جلدی فوراً موت ہو جاتی ہے، بہت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور موت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی واقعہ اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے اسی دور میں۔ اور اس کے علاوہ ہر زمانے میں سمجھیے آپ کے اس طرح کی بیماریاں پھیلی اور بڑی تیزی سے پھیلی، اور ایسی بیماری پھیلی جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ آج کے ہمارے زمانے میں بھی کورونا وائرس یہ بھی پھیلا، ایسی بیماری یہ پھیلی کہ پوری دنیا رک گئی اور سارا کام رک گیا، اور جتنے لوگ ہیں سب اس سے، یعنی ایک بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہوئی، اور بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک سمجھتے تھے، وہ بھی اس کے سامنے انہیں بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ مجبور ہو گئے، اور ان کے ممالک میں بھی، ان کے کنٹریز میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی مر گئی۔ تو اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی، ممکن ہے کہ آگے بھی اس طرح کی بیماریاں آئیں، لیکن جو پہلی بیماری ظاہر ہوئی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بعد، وہ طاعون امواس ہے۔ تو اسی وقت یہ پیشن گوئی، یہ پریڈکشن اسی وقت پوری ہو گئی۔ یہ 6 نشانیاں ہو گئی۔ اس کے بعد 7ویں نشانی ایک ہے جنگ صفین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے، جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، انہی جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام ہے جنگ صفین، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان وہ جنگ ہوئی، اسے جنگ صفین کہتے ہیں، اور یہ جنگ 36 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینہما مختلة عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 بڑے گروہ، 2 بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں یعنی اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ تو یہ جنگ واقع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے درمیان۔ تو یہ بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کر دی تھی، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ 2 بڑی جماعتیں، 2 بڑے گروہ آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی، زبردست لڑائی ہوگی، حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے۔
تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو اس کے ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہیں اور یہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ سارے مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، دو ثواب ہے۔ اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے، کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے۔
हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो ग्रोह है वो भी उसी तरह कायम रहा। यहाँ हज़रत अली की शहादत हुई तो उसके बाद खलीफा मुकर्रर किए गए हज़रत हसन, लेकिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया से सुलह कर ली और हज़रत मुआविया के हाथों पर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पर बैत कर ली, और इस तरह जो दो ग्रोह बन गए थे मुसलमानों में वो एक हो गए और मुत्तहिद हो गए, जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कर दी थी कि इस बेटे के जरिए, मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों के मिनल मुस्लिमीन, इस पर गौर कीजिए, मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ग्रोह को मुसलमान कह रहे हैं, दोनों को मुसलमानों में शामिल कर रहे हैं। तो जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी कि वो मुसलमान हैं, तो हम 1400 साल बाद उठकर हम ये कहें अलियाज़ु बिल्लाह कि नहीं एक ग्रोह मुनाफिक था, तो ये बदबख्ती की अलामत है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, और खुसूसन आवाम से, आवाम को तो मैं यही कहना चाहूँगा जो आम मुसलमान हैं उन्हें चाहिए कि इन मौज़ूआत से, इन टॉपिक से दूर रहे, उन चीज़ों में लगे जिनसे आपका अमली फ़ायदा हो, इस आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो, अमल में कोई फ़ायदा हो, उसमें इजाफा हो, आपकी आखिरत बने, बल्कि आप तभी आपका फ़ायदा होगा। और इससे, इसके अलावा अगर आप उन मसाइल में उलझ गए, उन टॉपिक्स में उलझ गए और खुदा न खास्ता सहाबा किराम के मुताल्लिक़ लबकुशाई करने लग गए, तो ये बड़े ख़तरे की बात है। हो सकता है कि आपकी और जो भी ऐसा करे उसकी आखिरत जो है बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हमें सुकूत इख्तियार करना है। सुकूत मतलब खामोशी इख्तियार करनी है। अहलुस सुन्नती वल जमात का नज़रिया है, और सहाबा किराम हमारे बड़े हैं, और उनकी मेहनतों के बदौलत उसके तुफैल में अल्लाह ताला ने हम तक दीन को मुंतकिल किया है, पहुँचाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हर तरह की खिदमत की, इस दीन की हर तरह की खिदमत की। तो हमें लबकुशाई नहीं करनी है, खामोशी इख्तियार करनी है। ये एक मुस्तकिल अलग टॉपिक है, इसमें इंशाअल्लाह कभी हम तफसील से बात करेंगे मज़ीद दलाइल की रोशनी में कि अहलुस सुन्नती वल जमात का जो ये नज़रिया है यही क्यों सही नज़रिया है, और दीगर जो नज़रियात हैं, जो एक तरफा नज़रियात हैं, वो गलत क्यों हैं। हम दलाइल की रोशनी में बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक का इस सीरीज से कोई खास ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हमें इस वाक़े से, इस हदीस से इतना बताना मकसद है हमारा कि इस जंग के मुताल्लिक़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह पेशन गोई फरमाई थी, ठीक उसी तरह ये जंग वाक़ हुई, और इस जंग को भी क़यामत की निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाया। जैसा कि मैंने बताया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के दो बड़े ग्रोह जब तक आपस में न लड़ लें और उनके दरमियान ज़बरदस्त खून रेजी न हो जाए, हालांकि उन दोनों का दावा एक ही होगा। तो ये 7 निशानियां आज हमने कवर कर ली हैं। ये वो निशानियां हैं जो बहुत पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे की निशानियों के मुताल्लिक बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।